الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے اپنی اور ساری دنیا کے مرکز عقیدت، دونوں عالم کے تاجدار حبیب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلامیہ، یہ ماہ سفر المظفر ہے اور اس میں ہم سلسلہ وار آپ کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اہم گوشوں کے تعلق سے کچھ نہ کچھ مفید باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں گے۔ آج ہم آپ کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند کراماتوں کا ذکر آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ میں حیدری مسجد کراچی میں فجر کی نماز پڑھایا کرتا تھا، اور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا متبرک امامہ شریف جو خلیفہ مجاز حضور مولانا جمیل الرحمن صاحب قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا حمید الرحمن صاحب کو عطا ہوا تھا، وہ امامہ شریف کبھی کبھی مجھے اپنے سر پر سجا کر کے فجر کی نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کے صاحبزادے مولانا حمید الرحمن صاحب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں بہت چھوٹا تھا اور کبھی کبھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا کرتا تھا۔ ایک دن میں جمعرات کے دن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا، اور آپ کا معمول یہ تھا کہ نہ تو آپ کسی کو ڈانٹا کرتے تھے نہ جھڑکا کرتے تھے، بلکہ ہر کسی سے چھوٹا ہوئے بڑا آپ سے بات کیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معمول تھا کہ ایک خاص وقت میں لوگوں سے ملاقات کیا کرتے تھے، لیکن اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شخص آیا اور خلاف معمول جو ملاقات کرنے کا وقت نہیں تھا اس وقت میں آ کر کے بضد ہو گیا اور کہا کہ مجھے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنی ہے۔ چنانچہ آخر کار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے خاص میں جب گئے اور جا کر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہ آپ سے ایک شخص آیا ہے جو ملاقات کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم نے کمرے میں تلاش کیا اور پورے گھر میں تلاش کیا، لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں بھی نظر نہ آئے۔ پھر ہم لوگ حیران و پریشان تھے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں چلے گئے۔ اچانک دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد اسی کمرے سے آپ جلوہ افروز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم لوگ حیران تھے، پریشان تھے، اور آخر کار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پوچھا گیا کہ ہم نے آپ کو پورے گھر میں تلاش کیا لیکن آپ نہیں ملے، اور آخر کار پھر اسی کمرے سے جو ہیں جلوہ افروز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آخر اس میں راز کیا ہے؟ جب پہم اصرار کیا گیا تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر جمعرات کو اس وقت میں یہاں بریلی شریف سے مدینہ منورہ حاضری دینے کے لیے جایا کرتا ہوں۔ یا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے کہ رہتے ہیں بریلی میں اور پل بھر میں مدینہ چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید مولانا ایوب علی خان صاحب، انہوں نے ایک مرتبہ شکار کے لیے گئے، اور شکار کرنے کے لیے جب گئے تو انہوں نے جب نشانہ شکار پر لگایا تو نشانہ خطا کر گیا اور وہ نشانہ ایک انسان کو لگ گیا اور انسان کی موت ہو گئی، وہ ہلاک ہو گیا۔
کورٹ میں جو ہے کیس دائر کیا گیا اور قتل کا جرم ثابت ہو گیا اور پھانسی کی سزا کا جو ہے تاریخ سنا دی گئی۔ آخر کار گھر والے جو ہے تاریخ سے پہلے اعزاء رشتہ دار حاضر ہوئے اور رو رو کر کے رونے لگے۔ حضرت ایوب علی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، مجھے پھانسی نہیں ہو سکتی کیونکہ میرے پیر و مرشد امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جاؤ، ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، بشارت دے دی ہے مجھے خواب میں، اس لیے مجھے کوئی فکر کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے اور انشاءاللہ میں چھوڑ دیا جاؤں گا۔ آخر کار دن ٹلتے گئے، یہاں تک کہ پھانسی کی تاریخ آ گئی۔ پھانسی کی تاریخ سے پہلے ماں جو ہے وہاں پر پہنچی اور روتے بلکتی رہی۔ انہوں نے اپنی ماں کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، ماں پریشان نہ ہو، انشاءاللہ صبح کا ناشتہ میں تمہارے پاس آ کر کے کروں گا۔ آخر کار ماں بھی جو ہے واپس ہو گئی۔ پیر و مرشد پر اعتقاد ہو تو ایسا ہو۔ حضرت امجد علی صاحب فرماتے ہیں یہاں تک کہ لاسٹ وقت آ گیا اور مجھے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا۔ اب پھانسی گر جو ہے پھانسی دینے ہی والا تھا کہ اچانک تار آ گیا اور ملکہ وکٹوریا کی تاج پوشی کی خوشی میں یہ فرمان جاری کر دیا گیا کہ اتنے جو ہیں قاتلوں کو اور اتنے گناہگاروں کو جو ہے رہا کر دیا جائے، اتنے مجرموں کو پھانسی نہ دی جائے۔ چنانچہ میرے گلے سے بھی پھانسی کے پھندے کو اتار لیا گیا۔ ادھر گھر میں کوہرام مچ گیا تھا، لوگ جو ہے لاش لانے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ کوہرام مچ رہا تھا، گھر میں شور ہو رہا تھا کہ اچانک میں گھر پہنچا اور میں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ لاؤ ناشتہ لاؤ، میں ناشتہ کروں گا۔ تو یہ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے مرید کا یہ اعتقاد تھا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے جو دل سے جو زبان سے بات نکلی وہ ہو کر کے رہی اور آپ نے جو ہے گھر جا کر کے ناشتہ فرمایا۔ اسی طرح ایک صاحب پیلی بھیت کے جو ہے فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ بچپن میں میری والدہ ماجدہ کا جو ہے ذہنی توازن ایک مرتبہ خراب ہو گیا اور وہ عجیب طرح کی گالیاں بگا کرتی تھی۔ لوگ پریشان تھے، ان کو زنجیروں میں جکڑ کر کے رکھا کرتے تھے، چھت پر ان کو باندھ دیا کرتے تھے۔ آخر کار کہیں ان کو افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ کسی ایک مرتبہ میں اور اپنے والد ماجد کے ساتھ کسی طرح والدہ ماجدہ کو جکڑ کر کے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے گئے۔ جیسے ہی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، والدہ ماجدہ نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ کون ہو تم؟ فرمایا کہ میں تمہارے علاج کی بہتری کے لیے آیا ہوں۔ کہ اچھا تم علاج کرو گے؟ اب انہوں نے کہا کہ کیا تم حضرت علی کا مجھے دیدار کرا سکتے ہو؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی سنا، آپ نے اپنے شانہ مبارک سے چادر اٹھائی اور اپنے چہرے پر ڈال دی۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اور میرے والد نے دیکھا کہ دیکھ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ تھے، لیکن جیسے ہی چادر ڈالی تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چہرہ مسکراتے ہوئے جلوہ افروز نظر آ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نظر آ رہے ہیں اور کافی دیر تک ہم نے دیدار کیا۔ اب پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ چادر ہٹا کر پھر سے دوبارہ ڈالی تو دیکھا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نظر آ رہے ہیں۔ والدہ ماجدہ کو پھر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شیشی میں دوائی دی اور کہا یہ 2 خوراک ہیں، ان میں سے ایک خوراک ان کو دے دینا، دوسری کی اگر ضرورت نہ پڑے تو دوسری مت دینا۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی والدہ ماجدہ کو لے گئے گھر اور ان کو ایک خوراک دی۔ ایک خوراک میں ہی میری والدہ ماجدہ بالکل صحیح ہو گئیں، ان کا ذہنی توازن بھی صحیح ہو گیا اور پوری زندگی کبھی بھی ان کو جو ہے بیماری نہیں ہوئی۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ ہیں کہ جن کی بے شمار کرامات ہیں۔ اسی طرح اور بھی آپ کی زندگی کے اہم گوشوں کے متعلق انشاءاللہ ہم اگلے سلسلوں میں آپ کی بارگاہ میں کچھ اور موضوع پر بحث کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے فیضان سے، علمی فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی